نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام نووی کی کتاب اربعین نووی پڑھ رہے ہیں۔ آج حدیث نمبر 13 ہے، اسلامی اخوت تکمیل ایمان۔ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں۔ تو آج کی حدیث بھی بہت اہم ہے اور ایک طرح سے ایک اصول ہے اس میں، ٹھیک ہے، ایمان کی ایک شرط ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں یہ کام ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہے؟ اسلامی اخوت تکمیل ایمان۔ اسلامی اخوت جو ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی سے، اس کو عملی طور پر ہم اگر جب تک نہیں لیں گے اس بات کو کہ تمام مسلمان آپس میں ایک رشتہ ہے ان کا اور وہ بھائی بھائی ہے اسلام کے ذریعے، تو اگر ہم اس بات پر نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، ان ابی حمزہ، ابی حمزہ، تو یہ اصل میں ان کی وجہ سے ابھی ہے، تو ابو حمزہ تھا۔ ابو حمزہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے جب لکھا جاتا ہے ابو کے ساتھ کوئی نام تو کیا ہوتا ہے؟ ابو حمزہ یہ کنیت ہے۔ کس کی کنیت ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ اور انس بن مالک کون تھے؟ انس بن مالک جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ خادم کیسے تھے کہ جب انس بن مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو انس بن مالک کی والدہ جو تھی ام سلیم، وہ اپنے 10 سال کے بیٹے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی اور کہا کہ میرا یہ بیٹا لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں، آپ اس میں جو چاہے خدمت حاصل کریں۔ دیکھیے کتنی عظیم ماں تھی کہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس سے کتنا انہوں نے اجر کمایا ہوگا آپ کی خدمت کر کے، پلس آپ کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا انہوں نے، اور دین کے بہت سی احادیث حضرت انس سے روایت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت دی تھی، ان کی زندگی میں برکت تھی، اولاد میں برکت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ قال، میں نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن، کوئی شخص، کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا، احدکم، تم میں سے کسی ایک کا، یعنی کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، کب تک؟ حتی، جب تک یحب لأخیہ، وہ مسلمان پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو یحب وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ مجھے پسند ہے، میرے لیے جو رویہ، جو عمل، جو کام، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے، یعنی کہ ان سے بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ اسی بات کو قرآن میں کس طرح فرمایا اللہ نے؟
انما المؤمنون اخوہ، یہ تمام مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. یعنی کہ جس طرح اور دوسرے رشتوں سے انسان جڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت دی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے ہر طرح سے. یعنی کہ کوئی انسان مکمل طور پر اکیلا نہ رہ سکتا ہے، نہ وہ اکیلا ہوتا ہے. ہر طرح کے رشتوں سے، تعلقات سے جڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے انسانوں سے. اور ویسے تو اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے حق تلفی نہیں کرتا. تمام رشتے تعلقات جو بھی ہیں، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتے داروں کے ساتھ، دور کے رشتے داروں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، کام میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے جو ساتھ طالب علم ہیں اگر تو ان کے ساتھ، سفر میں ہمارے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ. یعنی جو بھی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے ان سے معاملہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے خوش اخلاقی اور اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ دوسروں سے معاملہ کریں. ہر رشتے میں دیکھیے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان ان تمام حقوق اور فرائض کا خیال رکھتا ہے، وہ صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھتا. اس کے علاوہ مسلمان کا ایک مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے اور بہت اہم رشتہ ہے. اور دیکھیے ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کبھی ٹریول کرتے ہیں، کسی ایسے ایریا میں سے گزرتے ہیں جہاں کے وہ مسلمانوں کا ایریا نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی مسلمان نظر آتا ہے، حالولیت سے ہم اس کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیں خود بخود ایک خوشی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو دل میں ایک محبت کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دل میں، مسلمان کا کے لیے یہ محبت ڈالی ہوئی ہے اور اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اصول بتایا، مسلمان سے کیسے تعلق کرے. تو وہ اللہ ایک آئینہ بتا دیا گیا کہ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم کو کیا پسند ہے، لوگ تمہاری کتنی عزت کریں، لوگ تم سے کس طرح سے بات کریں، لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں، تو تم دوسروں سے بالکل اسی طرح کا معاملہ کرو، وہی محبت دو، وہی ان کے حقوق ادا کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے اور تمہارے حقوق ادا کیے جائے. تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کو کیا چاہیے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح کا رویہ چاہیے لوگوں سے. تو یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی مقامات پر مختلف صحابہ کو اسی کی نصیحت کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا وَأَحِبَّ النَّاسَ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس نے ایک نصیحت کیا فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان ہوں گے. تو یہ اسی حدیث کا مفہوم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ بات فرمائی آپ نے، یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت کی، جو شخص پسند کرتا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اس کے لیے پسند کرتا ہو. تو یہ نصیحت آپ نے کس سے کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے کی. اور اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو تمہیں ویسا ہی اچھا سلوک لوگوں سے کرنا ہے. پھر حضرت یزید بن اسد سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحب الجنہ، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں. تو آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو اگر تم کو جنت میں جانا پسند ہے تو تم کیا کرو کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو یہ نصیحت نہیں کی بلکہ آپ نے اس چیز کو عملی طور پر بھی اپنایا. آپ نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری سے بات فرما رہے تھے، آپ ایک صحابی تھے اور وہ ان کا جو اسلام سے پہلے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو قافلوں کے، جب ان کے شہر سے قافلے گزرتے تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے.
ظاہر ہے ایک ایسی جگہ سے ان کا تعلق تھا جہاں پر لوگوں کی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، وہ ایسی جگہ سے آئے تھے، حالانکہ اسلام بہت جلدی اسلام لائے تھے اور ایک اچھے انسان تھے، لیکن کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جانتے تھے کہ کس کے اندر کیا چیز اسٹرانگ ہے اور کیا چیز کمزوری ہے، تو آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس معاملے میں لوگوں کی امانت کو سنبھالنے میں، لوگوں کے مال کی قدر کرنے میں، کسی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے میں، یہ سارے ذمہ داری کے کام ہیں، اور مجھے تمہارے اندر کمزوری نظر آتی ہے، تو میں جو ہوں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز تھا نصیحت کرنے کا کہ میں خود بھی اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں، یعنی کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو اسی لیے میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے اندر تھوڑی کمزوری ہے تو تم کیا کرنا، تم دو آدمیوں کا امیر کبھی نہیں بننا، اور نہ کسی یتیم کے مال کی نگرانی قبول کرنا۔ دیکھیے جو امیر ہوتا ہے لوگوں کا، جو انچارج ہوتا ہے، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ انصاف سے کام لینا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو ان کو کہا کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، اور یتیم کے مال کو سنبھالنا اس میں بھی بہت ذمہ داری کا کام ہے، تو یہ اس طرح کی ذمہ داریاں تم اپنے سر کبھی مت لینا، اس لیے کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے۔ اب وہ کمزوری کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان لاپرواہ ہو بائی نیچر، اتنی احتیاط سے کسی امانت نہ سنبھال سکتا ہو، یا جو پچھلا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں بچپن سے گزارا ہوتا ہے، تو اس میں اگر کبھی یہ نہیں سیکھا کہ دوسروں کی ذمہ داری کیسے سنبھالنی ہے، تو پھر آپ ایسی کوئی ذمہ داری اپنے پر مت لیجیے گا۔ تو یہ حدیث اسلام کی نہایت اعلیٰ اصول میں سے ہے، اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیے غور کریں کہ ہر انسان اس آئینے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں جو ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میں سب سے وہ معاملہ کروں جو مجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ جو چیز کی جائے سب سے میں اسی طرح سے معاملہ کروں، سب کی عزت کروں کیونکہ مجھے پسند ہے لوگ میری عزت کریں، سب کے چیزوں کی امانت کا خیال رکھوں اس لیے کہ مجھے پسند ہے کہ میری امانت کا خیال رکھا جائے، اور مجھے اچھی طرح سے مجھ سے بات کی جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، کسی ہر طرح سے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں لوگوں سے، تو پھر یہ اسی آئینے سے تم اپنے دوسروں کو بھی دیکھو، وہی چیز دوسروں کو دو، تو یہ بہت اہم اصول ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اگر اس طرح سے کرے گا تو پھر معاشرے میں کوئی خرابی ہی نہیں رہے گی نا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ ہر شخص احساس کرے گا کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، کیونکہ اپنے حقوق کو سب کو پتا ہوتا ہے، بڑی آسانی سے ہم اپنے حق جانتے ہیں، مگر ہماری ذمہ داریاں سمجھنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری کو اتنا اہم سمجھے جتنا اپنے حقوق کو سمجھتا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے میری عزت کی جائے تو دوسروں کی عزت کرے، اگر وہ دوسروں کو عزت اور توقیر دے گا تو یقیناً دوسرے بھی اس کا احترام کریں گے۔ جو شخص چاہتا ہے لوگ مجھے اچھا سمجھے تو پھر وہ بھی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرے، اچھا خیال کرے، تو پھر خود تو پورا لے لیا اپنا حق اور دوسروں کے حق میں کمی کی، تو یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد اس چیز پر نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بنا کر ہمیں پیش کر دی، وہ کیا تھی؟ جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے اخوت قائم کی مہاجر اور انصار میں، کیونکہ مہاجر اپنا ہر چیز چھوڑ کر آ گئے تھے مکہ میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ہر ایک مہاجر کو ایک کی ذمہ داری ایک مدینہ کے انصار کے، اور انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار، تو مدینہ کے ایک مسلمان کے ذمے ایک مہاجر کو کر دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو پھر اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی جائیداد، اپنا مکان، ہر چیز میں اس کو فوری طور پر حصہ دے دیا کہ یہ بے گھر و بے سر و سامان، بے گھر انسان کی زندگی مکمل ہو جائے، ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہو جائے، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان ہو جائے۔ تو یہ جو انہوں نے اتنی اچھی طرح نبھائی یہ انصار اور مہاجرین کی اخوت،
کہ یہ تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور مسلمانوں کے اندر جو یہ خصوصیت پیدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر، یہ ایسی مثال تھی کہ یہ ہم سب کے لیے آئندہ زندگی تک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کی ایک جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پانی لے کر میدان جنگ میں پہنچا، ٹھیک ہے، ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کچھ لوگ زخمی اور شہید پڑے ہوئے تھے، تو ایک مسلمان جو ہے پانی لے کے میدان جنگ میں پہنچا، اس نے اپنے چچازاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، تو پیاس کی آواز آئی، یعنی دوسرا زخمی پڑا ہوا تھا، وہ پانی پانی کر رہا تھا، تو ان کے جو صحابی زخمی تھے جو چچازاد بھائی، انہوں نے کہا تم اس کو پہلے اس شخص کو پانی دو، وہ پیاسا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے کسی دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ نہیں، یہ میرا جو برابر میں پڑا ہوا زخمی مسلمان ہے وہ زیادہ پیاسا ہے، تم اس کو پانی دو۔ تو اسی طرح سے وہ کوئی بھی پانی نہیں لے رہا تھا، سب دوسرے کی طرف پہلے کر رہے تھے کہ پہلے اس کو دو پھر مجھے دینا۔ تو اسی طرح سے یہ سب کے سب پیاسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ بہت سخت زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو اتنا پیارا لگا یہ انداز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر اثار کرتے اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی خوبصورت خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا کرے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھے اور اپنی ضرورتوں کے اوپر ان کو اسے مسلمان کی ضرورت کو ترجیح دے انشاءاللہ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے اور ایمان کی کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ایک مسلمان کو مسلمان کا صحیح معنوں میں وہ بھائی بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔